अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज 4 दिसंबर 2024 का दिन अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। सानेहाई डी चौक को आज एक हफ्ता पूरा हो गया। उस दिन आसिम मुनीर के जत्थे ने बेगुनाह निहत्ते आम पाकिस्तानी अवाम पर गोलियां बरसाईं, और वो भी मुल्क के दारुल खिलाफा में दिन दहाड़े हजारों लाखों कैमरा जहां पे मौजूद थे उनकी मौजूदगी में। बहरहाल पिछले एक हफ्ते में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इस सानहे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जो तवक्कात आम लोगों को और खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उनसे थी, वो उन पर बिल्कुल पूरा ना उतरे, और उन्होंने साबित किया कि वो लीडरशिप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त आपको होराइजन पे नजर आ रही है पाकिस्तान में, कम अज कम वो मोस्टली कंप्रोमाइज है। उनकी मजबूरियां हैं, उनको मैनेज किया गया है, और कुछ ऐसे लोग भी शायद मौजूद हैं जिनको प्लांट किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान। लेकिन जो लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड नहीं है, वो सारी की सारी या तो पाबंद सलासिल है या फिर उन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। इस लीडरशिप ने जो इस वक्त होराइजन पे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है, इसने इमरान खान साहब का बयानिया अंडरमाइन करने की कोशिश की। आपने देखा कि किस तरह जब इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई 11 या 12 रोज के बाद, तो जो इंफॉर्मेशन अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इमरान खान साहब को देगी लीडरशिप, वो इंफॉर्मेशन शायद उन्होंने सही तरह नहीं पहुंचाई, और फिर इमरान खान साहब का जो पैगाम था उसको सही तरह बाहर आके उन्होंने अवाम तक नहीं पहुंचाया। इस पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, टॉक शोज में बातें हो रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस वक्त आपको काफी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। हाँ, इसमें रोल पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और अवाम के दरमियान खलीज गहरी से गहरी तर हो, और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं अब तक। बहरहाल इस वक्त अवाम लीडरलेस है और अपनी सब सफबंदी कर रही है। शायद इसमें कुछ हफ्ते लगे या कुछ महीने, कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मुयसर आए, या फिर ये अवाम अपने तौर पर फैसले अपने हाथ में ले लें। इसके अलावा दोस्तों, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी एक खलीज नजर आई इस सानहे के बाद। आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये सारा मुद्दा एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालने की कोशिश की, और अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो ये सारा मुद्दा हुकूमत वक्त पर डालने की कोशिश कर रही है। अब इस बात को लेकर जो आम अवाम है, खासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो इस बात पर फिलहाल तो खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उनके लिए उनको थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट की चाल हो कि वो अवाम को जरा मुतमिन करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हों। वो ये शो कर रहे हों कि उनमें और मुस्लिम लीग नून में एक बहुत खलीज है, लेकिन हो सकता है हकीकत में इस तरह ना हो। बहरहाल एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो इस सानहे के बाद हुई है, वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने अपने तई एक कॉल दी है कि जो फौज के प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट किया जाए। इस पे बहुत सारे तबसरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जारी हैं। फौज ने सिस्टेमिकली एक सिस्टेमिक अंदाज में जिस तरह पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में अपनी बिजनेस एम्पायर की जड़ें मजबूत की हैं,
ان کے لیے اب یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اگر اس طرح کا بائیکاٹ عوام کی جانب سے کیا جاتا ہے اور وہ سکسیسفل بھی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بائیکاٹ سکسیسفل ہو جاتا ہے اور عوام کی میجورٹی فوجی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ان کو نہیں لیتی، ان کو نہیں خریدتی اگلے کچھ مہینے، تو کیا فوج کو جو نقصان ہوگا وہ کسی طریقے سے فوج پورا کر سکتی ہے؟ تو دوستو میرا خیال ہے کہ فوج یہ نقصان پورا کرے گی۔ ان کا جو بجٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، ایک طریقہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو مختلف حکومتی ٹھیکے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فوج کو ملنا شروع ہو جائیں۔ اور پھر دوستو آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ بہت سارے جو سیکٹرز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جس میں فوج کا کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں۔ فوج نے اپنے جتنے کمپیٹیٹر تھے وہ سارے کے سارے آلریڈی ختم کر دیے ہیں، اور عوام کی اب مجبوری ہے کہ وہ پروڈکٹس خاص کر جس میں کوئی آلٹرنیٹیو اویلیبل نہیں ہے وہ فوجی پروڈکٹس ہی لے۔ پھر اس میں جو سب سے بڑا ایشو جو ذمہ داری عوام پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے احتجاج ہمیں ماضی میں بھی نظر آئے، لیکن عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد عوام بھول جاتی ہے، چیزیں بھول جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کتنی دفعہ ملک سے باہر بھاگے ڈیل کر کے، اور جب وہ ملک سے گئے تو بہت ساروں کا خیال تھا کہ شاید ان کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن وہ جب واپس آئے تو عوام نے سب کچھ بھلا دیا۔ تو عوام کو اپنی یہ جو بھولنے کی عادت ہے یہ ختم کرنی پڑے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے احتجاج میں یا اس طرح کے کسی بائیکاٹ میں کوئی جان آئے۔ بہرحال دوستو میرا خیال ہے کہ اس وقت کا اہم ترین مسئلہ جس پہ کوئی مین سٹریم میڈیا میں ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، لیکن پاکستانی مین سٹریم میڈیا پہ مجھے اس قسم کی ابھی تک کوئی خبر نہ ہی مل سکی اور نہ ہی مجھے کوئی اس طرح کے ڈسکشن نظر آئی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ملٹری کے اوپر جو عام عوام کا تھوڑا بہت اعتماد برقرار تھا وہ اس سانحے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے عام عوام جو تھی ان کا خیال تھا کہ فوج کے کچھ کرپٹ جرنیل جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن جو نیچے افسران کام کر رہے ہیں یا نیچے فوجی جوان ہیں وہ کم از کم شاید اپنے ملک سے مخلص ہیں۔ لیکن اس سانحے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح فوجیوں نے عام عوام پر انہیں پہلے اپنے پاس بلایا اور انہیں ری ایشورنس دی کہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن پھر اچانک ہی رات کو بتیاں بند کر کے ان کا نشانہ لیا گیا تاک تاک کر۔ اس کے نتیجے میں عوام کے اندر فوج کے خلاف جو نفرت ہے اس کا لیول اس وقت بہت زیادہ ہے۔ فوج کو اس بارے میں سوچنے کی بڑی شدید اشد ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ یہ صورتحال اگر کچھ عرصہ چلتی رہی اسی طرح، اور اب میرا خیال ہے کہ شاید یہ اسی طرح چلتی بھی رہے، تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور فوج کو بہت زیادہ ہوگا۔ تو دوستو آج ہی ایک بی بی سی کی خبر آئی کہ کس طرح انہوں نے کچھ ریٹائرڈ افسران، فوجی افسران کے انٹرویوز لیے، ان کے گھر والوں کے انٹرویوز کیے، اور یہ وہ افسران ہیں جو فوج کی پالیسی سے جو اس وقت چل رہی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے جس طرح بی بی سی کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کی فوج کی جانب سے، جو کہ ان کا اپنا ایک ادارہ ہے، کہ یہ اس طرح کی کوئی بات عام عوام میں جا کے نہ کریں یا میڈیا پر آ کے نہ کریں۔ تو میرا سوال ان ریٹائرڈ فوجی افسران سے یہ ہے کہ بہادری کا جو اعلیٰ ترین معیار ہم سمجھتے ہیں عام عوام، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بہادر ہوگا وہ فوج میں جائے گا، یا فوجی کم از کم سب سے زیادہ بہادر ہو سکتا ہے عام عوام میں۔ اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ کھل کے
اپنا نام لے کے بتا سکیں کہ کس نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو پھر کم از کم آپ کو بہادر کہلانے کا شوق بہادر کہلانے کا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا۔ بہرحال میرے لیے یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ کل ہی میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، کوئی فوجی جوان ہمارے مقابلہ کرتے ہوئے کل یا پرسوں کی خبر ہے کہ وہ مارے گئے، تو اس کے اوپر عام عوام کا، میں پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کا جو ریئیکشن آیا تھا، جس طرح لوگ خوشیاں منا رہے تھے ان فوجی جوانوں کے مرنے پر، وہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب اس صورتحال سے نکلا کس طرح جا سکتا ہے؟ اس سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ شاید جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں فوج کے اندر سے کوئی اس طرح کی لابنگ ہو کہ عاصم منیر صاحب کو اس عہدے سے فارغ کیا جائے، اور اس کے بعد شاید عام عوام میں فوج کی ساکھ بہتر ہو۔ بہرحال دوستو، اگلے آنے والے کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ بہت ساری اہم ترین ڈیولپمنٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہونے جا رہی ہیں۔ مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔